ناظرین، میں ہوں غلام عباسیہ اور انتہائی اہم خبروں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ اور آج جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا کی وبا کے سلسلہ میں آج اسکول تو بند کر دیے گئے ہیں اور 10 جنوری تک یہ اسکول بند رہیں گے، اور ملک میں 24 گھنٹوں کے دوران 40 اموات اس حوالے سے ہوئی ہیں اور 3300 نئے کیسز سامنے آئے ہیں۔ لیکن سیاست ہماری کسی اور ہی ڈگر پر چل رہی ہے۔ آج ایک افسوسناک خبر یہ ملی کہ بلاول بھٹو زرداری کے کرونا وائرس میں مبتلا ہونے کا آج کنفرمیشن ہوئی، ان کی رپورٹ آئی کرونا وائرس کی ٹیسٹ کی، تو اس میں وہ پازیٹیو نکلے۔ اور اب وہ کل بختیار بھٹو زرداری کی منگنی کی تقریب ہے، اس میں وہ شمولیت اختیار نہیں کریں گے، وہ اس میں شامل نہیں ہوں گے۔ اور اس کے بعد آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ بلاول ہاؤس میں کرونا جتنے ملازمین ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ کروایا گیا ہے، اور اس میں سے میڈیا سیل کے 3 لوگوں کا کرونا ٹیسٹ پازیٹیو آنے کے بعد ان کو گھر پہ کوارنٹائن کرنے کی کر دیا گیا ہے۔ اور مہمانوں کے لیے بھی یہی SOP بنایا گیا ہے کہ جتنے مہمان ہوں گے وہ اپنا کرونا ٹیسٹ کروانے کے بعد پہلے اپنی رپورٹس بھجوائیں گے اور اس کے بعد وہ اس تقریب میں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ خیبر پختونخوا کے جو وزیر صحت ہیں تیمور خان جھگڑا، انہوں نے کہا ہے کہ بلاول بھٹو کا کیونکہ ٹیسٹ پازیٹیو آ چکا ہے تو اب PDM کا جلسہ جو پشاور میں ہوا تھا اس میں جتنے بھی سٹیج پہ لوگ تھے ان کو چاہیے کہ وہ تمام ٹیسٹ کروائیں، اور اس حوالے سے KP کی جو گورنمنٹ ہے وہ فری ٹیسٹ کی سہولت جو ہے وہ مہیا کرے گی۔ سیاست بہت بری چیز ہے، ایک طرف یہ معاملات چل رہے ہیں اور اب یہ لگ رہا ہے کہ بلاول بھٹو جو ہے وہ اپنے ملتان کے جلسے میں اگلے میں پارٹیسپیٹ شاید نہ کریں اور وہ شامل نہ ہو پائیں کرونا کی وجہ سے۔ لیکن دوسری طرف PDM بضد ہے کہ وہ ہر صورت میں پشاور کا جلسہ جو ملتان کا جلسہ جو ہے وہ کرے گی۔ ملتان کے جلسے سے پہلے وہاں پہ ایکشن بھی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ ریلی نکالی گئی کل پیپلز پارٹی کی طرف سے، سابق وزیر اعظم یوسف زئی گیلانی کے بیٹے کی طرف سے، تو اس کے بعد پولیس نے کارروائی کی اور انہوں نے گرفتار کیا، جنہیں آج ضمانت کے بعد رہا کر دیا گیا ہے۔ اور آگے آنے والے دنوں میں PDM کا فیوچر کیا ہوگا اور وہ کس طریقے سے چلے گی، اور اس کے بعد کیا حکومت کو کوئی خطرہ ہے، اب میں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ PDM مریم نواز ایک طرف ٹویٹ کر کے کہتی ہیں کہ PMC جو میڈیکل سٹوڈنٹس کا رزلٹ لے رہی ہے، اس ٹیسٹ لے رہی ہے، ان کو نہیں لینا چاہیے، کرونا کی وجہ سے کرونا کی وبا ہے تو ان کو نہیں اس سلسلہ میں سٹوڈنٹس کی جانوں کو خطرے میں ڈالنا چاہیے۔ ایک طرف بلاول بھٹو خود کوارنٹائن ہے اور ان کی بہن کی منگنی کی تقریب میں محدود گیدرنگ رکھی گئی ہے، اور اس کے لیے بھی کرونا SOPs اور ساتھ ساتھ کرونا ٹیسٹ کی منفی ٹیسٹ کی رپورٹ جو ہے وہ لانا ضروری ہے۔ تو دوسری طرف جو پبلک وہاں پہ اکٹھی ہوگی ملتان کے جلسے میں، جو لوگ آئیں گے ان کو کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں اور وہ آ کے PDM کا ساتھ دیں اور حکومت گرانے کے لیے آگے ہیں۔ سب سے پہلے نقب جیسا کہ ہم پہلے بھی دیکھتے رہے ہیں، PDM آنے والے دنوں میں ملتان کے جلسے کے بعد مزید ایکسپوز ہوگی، جیسا کہ پشاور کے جلسے میں ہم نے دیکھا کہ PDM کی طاقت کم ہوئی اور پشاور کا جلسہ اس حساب سے نہیں تھا جیسا کہ ماضی کے جلسے تھے، اور اس سے پہلے پشاور جو کوئٹہ کا جلسہ ہوا تھا اس میں جتنی بڑی تعداد تھی وہ پشاور میں ہمیں دیکھنے میں نہیں ملی۔ حالانکہ کوئٹہ کے جلسے کے بعد جو بلوچستان حکومت کے ترجمان ہیں انہوں نے آفیشیلی طور پر کنفرم کیا کہ 3 گنا کرونا کیسز اس جلسے کے بعد بڑھے ہیں، اور پشاور کے جلسے کے بعد KP گورنمنٹ بھی یہی کہہ رہی ہے کہ کرونا کے کیسز کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے۔ اب ملتان میں آپ پاکستانیوں کی لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈال کے کیا رزلٹ حاصل کریں گے؟ کیا اس سے حکومت گر جائے گی یا محض صرف پاکستانی اپنی جانوں کو خطرے میں ڈالیں گے؟ یہ سارے معاملات پہ میں بات کروں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ PDM کہاں پہ ایکسپوز ہوئی اور کہاں پہ PDM کا فیوچر کیا ہے۔ پہلی نقب تو لگ گئی کہ محسن داوڑ نے PDM سے علیحدگی کا باقاعدہ اعلان کر دیا ہے۔ محسن داوڑ یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ آئندہ کے آنے والے جلسوں میں شریک نہیں ہوں گے، کیونکہ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان کو تحفظات تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ محسن داوڑ کو کس نے انوائٹ کیا ہے۔ حالانکہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جب کراچی کا جلسہ تھا تو محسن داوڑ کو انوائٹ کیا، اب ملتان کے جلسے میں پیپلز پارٹی کی طرف سے انویٹیشن جو ہے محسن داوڑ کو بھجوایا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سربراہ ہیں، اور انہوں نے اس سلسلہ میں کافی تحفظات کا اظہار بھی کیا تھا کہ میں سربراہ ہوں، اس کے باوجود بلاول بھٹو BBC کو بیان دیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کو ثبوت دینے چاہیے جو انہوں نے الزامات لگائے۔ مریم بیان دیتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ ہم بات چیت کے لیے تیار ہیں، تو سربراہ سے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا، تو ان کو یہ بھی پرابلم تھی مولانا فضل الرحمان کو، اور آگے آنے والے دنوں میں یہ چیزیں آگے سامنے آئیں گی۔
لیکن میں صرف اتنی جو ابھی تک کی ہیپننگ ہے اس حوالے سے بات کرتا ہوں کہ پی ڈی ایم کے جلسے کے بعد اب محسن داوڑ کے بعد آنے والے دنوں میں آگے بہت سی جماعتیں سائڈ پہ ہونے جا رہی ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کیونکہ جب آخری مارکہ لاہور میں ہوگا تو اس کے بعد پی ایم ایل این کی پوزیشن سامنے آئے گی, اور پی ایم ایل این کے اندر جو ایک دھڑا نواز شریف کے بیانیے کے خلاف ہے وہ اس وقت سامنے آئے گا, کیونکہ مسلم لیگ نواز یہ چاہتی ہے اور مسلم لیگ نواز اس سلسلہ میں تیاریاں کر رہی ہیں کہ جتنے اراکین اسمبلی ان کے ہیں, جتنے عہدیداران ہیں, وہ لاہور کے جلسے کی کامیابی کے لیے ابھی سے کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. انہوں نے پارٹی فنڈ قائم کرنے کی کوشش کی, لیکن جو اراکین اسمبلی تھے یا ان کے عہدیداران تھے انہوں نے پارٹی فنڈ میں کچھ جمع نہیں کروایا, اور جس کے بعد انہیں جو صورتحال ہے وہ تو سامنے آ رہی ہے. لیکن اب لاہور کے جلسے میں جب ہوگا تو اس وقت سٹیج آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پی ایم ایل این کی کتنی لیڈرشپ اس وقت موجود ہے, اور یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ کتنے اراکین اسمبلی ہیں جو کہ اس جلسے میں پہنچے ہی نہیں, کیونکہ آنے والے دنوں میں اس حوالے سے خاصی اپڈیٹ ہوگی. باقی دونوں پیپلز پارٹی کے لیے اور مسلم لیگ نواز کے لیے جو ہے وہ آگے مشکلات مزید بڑھ رہی ہیں. شہباز شریف کے اہل خانہ کو آج اشتہاری قرار دیا گیا, تو دوسری جانب توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جس میں نواز شریف بھی ہیں, آصف علی زرداری بھی ہیں, یوسف رضا گیلانی بھی ہیں, اب ان کے خلاف 43 گواہان کو پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. اور یاد رہے کہ ان گواہان میں سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کی جو پرسنل سیکرٹری ہوتی تھی نرگس سیٹھی, ان کا نام بھی شامل ہے. تو یہ وہ سب گواہ ہیں جو کہ اب احتساب عدالت میں پیش ہو کے ان کے خلاف بیان دیں گے. اب اہم ڈیولپمنٹ, عمران خان نے اپنی حکومت کو محفوظ کر لیا ہے, اور جو یہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا تھا اور یہ کہتے تھے مولانا فضل الرحمان بھی اور مریم نواز بھی اور پی ڈی ایم کی قیادت کہ جنوری میں حکومت چلی جائے گی, ایسا اب کچھ نہیں. کیسے انہوں نے عمران خان نے یہ پی ڈی ایم کا جو تھا گیم سارا اس کو ناکام کیا, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کل عمران خان لاہور میں تھے اور انتہائی اہم دن انہوں نے گزارا. انہوں نے ایک ملاقات کی تھی چودھری برادران سے جو کہ 25 منٹ تک چلی. اس ملاقات میں کیا کچھ ہوا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ مسلم لیگ کاف ایسی پارٹی ہے جس کی وجہ سے کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کسی نہ کسی طریقے سے کھڑی ہے, چاہے وہ پنجاب کی بات کی جائے یا وفاق کی. مسلم لیگ کاف نے تحفظات کا اظہار کیا تھا. وزیر اعظم نے جو اشاعیہ دیا تھا اس میں مسلم لیگ کاف کی قیادت شریک نہیں ہوئی تھی, اور جو مسلم لیگ کاف کے وزیر ہاؤسنگ ہے طارق بشیر چیمہ, انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ہم نے جو ہے وہ ہمیں تحفظات ہیں وزیر اعظم کے حوالے سے, اور ہمارے کئی تحفظات ہیں جو دور نہیں ہو رہے, اس وجہ سے ہم نہیں جائیں گے. اور مونا سلائی نے یہاں تک ٹویٹ کیا تھا کہ ہمارا جو حکومت کے ساتھ اتحاد ہے وہ ووٹ کی حد تک ہے, کھانے کا اس میں کوئی معاملہ طے نہیں ہوا. لیکن کل عمران خان پہنچے چودھری برادران کے پاس چودھری شجاعت کی طبیعت کی پوچھنے کے لیے, تو 25 منٹ تک وہاں پہ رہے. اس ملاقات سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک دن پہلے میاں نواز شریف کا اور چودھری برادران کا رابطہ ہوا تھا, اور یہ بڑا اہم رابطہ تھا جس میں چودھری برادران نے میاں نواز شریف کی والدہ کی وفات پہ تعزیت کی, جبکہ میاں نواز شریف نے چودھری شجاعت کی صحت کے متعلق دریافت کیا. تو جب پولیٹیکلی بڑی شخصیات کے ایسے رابطے ہوتے ہیں تو اس میں بلا شبہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. تو اس رابطوں کے بعد کافی قیاسرائیاں کی جا رہی تھی کہ شاید اب کاف لیگ نکل جائے گی اور حکومت کے لیے مشکل ٹائم ہوگا, لیکن عمران خان نے اپنا ایک ہی ماسٹر سٹروک کھیلتے ہوئے یہ ساری قیاسرائیوں کو ختم کر دیا. 25 منٹ کی اس ملاقات میں چودھری برادران نے غیر مشروط حکومت کی حمایت کا اعادہ کیا ہے, اور انہوں نے کہا کہ 5 سال تک ان کا اتحاد جو ہے وہ وزیر اعظم کے ساتھ جاری رہے گا. یہ بڑی لائٹ موڈ میں ملاقات ہوئی ہے. عمران خان پہنچے تو عمران خان نے چودھری شجاعت کی صحت کے بارے میں دریافت کیا, اور اس کے بعد ان کو کہا کہ چودھری صاحب پرویز الہی کی جگہ مجھے بھی آپ پرویز الہی کی طرح ہی سمجھیں, اور آپ کی پولیٹیکل بصیرت جو ہے اس سے ہمیں فائدہ لینا ہے, اور آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہم مل کر چلیں گے. جس پہ چودھری شجاعت نے پہلے تو مزاح میں انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو کہ جب آپ کی جمائمہ سے شادی ہوئی تھی تو میں آنا چاہتا تھا آپ کی شادی میں, لیکن آپ نے مجھے کارڈ ہی نہیں بھیجا. جس کے بعد وہاں پہ موجود چودھری پرویز الہی, چودھری شجاعت, مونا سلائی کہکا وہاں پہ لگا, اور اس کے بعد عمران خان نے کہا کہ آپ کو اتنی پرانی بات یاد ہے, تو چودھری شجاعت نے کہا کہ میں سب کچھ یاد رکھتا ہوں,
اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، آپ ہمارے گھر پہ چل کر آ گئے ہیں، اب اس کے بعد 5 سال تک ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارا اتحاد جو ہے وہ چلتا رہے گا۔ ایک چیز جو کہ ہمیشہ سے کہی جاتی ہے کہ مونوسلائی کی وزارت کا شاید کوئی معاملہ ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ مونوسلائی کو وزارت نہیں ملتی تو جس کی وجہ سے کافی ناراض ہے، لیکن اس پوری ملاقات میں 25 منٹ کی ملاقات میں مونوسلائی کا کوئی ذکر نہیں ہوا۔ اور ایک چیز ہوئی ہے کہ چودھری شجاعت نے عمران خان کو یہ ایڈوائز دی ہے کہ آپ، کیونکہ آپ کے دائیں بائیں کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو شاید غلط رپورٹنگ کرتے ہیں، صحیح خبریں نہیں پہنچاتے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ براہ راست پرویز الہی جو کہ پنجاب کے سابق وزیر اعلیٰ بھی ہیں اور اس وقت اسپیکر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے، ان سے آپ براہ راست رابطے میں رہا کریں اور ان سے براہ راست بات کر لیا کریں تاکہ غلط فہمیاں جو ہیں وہ نہ پیدا ہوں۔ جس کے بعد عمران خان نے کہا کہ بالکل ہم مل کے ساتھ چلیں گے اور ایک ساتھ ہی 5 سال پورے کریں گے۔ تو یہ سارا ماسٹر سٹروک تھا عمران خان کا، اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ اب آنے والے دنوں میں جنوری بہت مشکل ہے اور جنوری میں حکومت چلی جائے گی، یہ تو اب یہ اس کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اب یہ بات جو ہے وہ خواب ہوئی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں مسلم لیگ نواز کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے کافی مشکل ٹائم شروع ہونے والا ہے، کیونکہ یہ کیسز میچور ہو رہے ہیں جو کہ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بے نامی اکاؤنٹس کے معاملات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ توشہ خانہ کیس، اور اس کے ساتھ ساتھ نواز شریف کی واپسی کے لیے جو برطانیہ سے اہم معلومات اور رابطے ہوئے ہیں، اس کے حوالے سے بھی اگر نواز شریف کو واپس لانے میں گورنمنٹ کہتی ہے جو کہ جنوری میں آ جائیں گے، کامیاب ہو جاتی ہے، تو یہ ان کے لیے مشکلات مزید بڑھیں گی۔ عمران خان کے لیے آگے آنے والے دنوں میں مشکلات جو ہیں وہ ختم ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔